اسرائیل 1982 سے لبنان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس بار اس کی یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مگر لبنان جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینے میں کیا برائی ہے؟ اور ویسے بھی جو جون کا مہینہ ہے مونسون سے جڑا ہوا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں اسے عام اور مونسون کا مہینہ بتاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں آج کے پاکستان میں اس مہینے میں عام آدمی کو موسلا دھار بارش سے زیادہ یہ انتظار رہتا ہے کہ اچھے وعدوں کے آسمان سے برسنے والے بجٹ کی شکل میں اگلے مالی سال میں کتنے کم یا زیادہ اولے پڑیں گے. آج ہم نے بجٹ اندازوں کی ننی منی جو سیریل ہمارے ذہن میں ہے اس میں بطور مہمان، بلکہ مہمان اول، سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل مفتاح اسماعیل صاحب کو زحمت دی ہے. مفتاح صاحب، بہت شکریہ کہ آپ بہت دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں آج آئے ہیں. خبر گرم ہے کہ آئی ایم ایف نے اگلے وفاقی بجٹ میں جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 18 سے 19% کرنے کی فرمائش کی ہے تاکہ 200 سے 300 ارب روپے کی اضافی رقم جمع کر کے ٹیکس وصولی کے خسارے کو کم کیا جا سکے. لیکن یہ بھی سنا ہے کہ حکومت کے جو بعض خزانہ اہلکار ہیں وہ جی ایس ٹی مزید بڑھانے کے چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو اس لیے خلاف ہیں کہ انہیں خوف ہے کہ افراط زر میں ظاہر سیدھا اس سے اضافہ ہو سکتا ہے. مفتاح صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں عوام 18% برداشت کر رہے ہیں 19% بھی کر لیں گے؟ مسد اللہ بھائی، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جب 18 کر رہے ہیں وہ 19 بھی کر لیں گے، لیکن وہ اونٹ کا اوپر ایک جو لاسٹ اسٹرا ہوتا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے دوست مہتاب حیدر صاحب نے خبر دی تھی نیوز میں کہ یہ 1% بڑھانے کی بات ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صرف آئی ایم ایف کی فرمائش ہے یا آئی ایم ایف کی فرمائش بھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف، اور مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ آپ کو خسارے کی لمٹ بتاتا ہے کہ بھئی 7,000 ارب روپیہ کا خسارہ کرنا. اب اگر آپ نے 25,000 ارب خرچہ کرنا ہے تو آپ کو 18,000 ارب جمع کرنا پڑتا. پھر جب جمع کرنا ہو تو وہاں ٹیکس لگا دیا، وہاں ٹیکس لگا دیا. میرا خیال ہے کہ جو ان کا اشارہ یہ ہے کہ یار آئی ایم ایف تو اتنا بتا دیتی ہے کہ آپ کا اتنا خسارہ ہے، آپ نے اس کو اتنا کم کرنا ہے. کم کرنے کے طریقے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمارے کم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ میں اپنی قمیض آستین آدھی کر لوں. پاگل ہو گئے ہو آپ؟ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ قمیض پہنتے ہی کیوں ہیں؟ یہ ہوتا ہے آپ بنیان میں بھی کام نکال سکتے ہو یار. مین چیزیں تو کور ہو ہی جاتی ہیں نا، بنیان اور چڈے میں بھی کور ہو جاتی ہیں. آپ پتے بھی باندھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب پتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ہی ڈیفورسٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں. لیکن اگین ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہمارا ہے، جو ہم پچھلے 2-3 سالوں سے ہی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی، کہ یار ٹیکس بڑھا دو، سیلری پہ ٹیکس بڑھا دو، جی ایس ٹی بڑھا دو. جی ایس ٹی کی جو خاصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ وسعت اللہ خان ہیں، آپ مہینے کے 50 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. میں 50,000 روپے کماتا ہوں. ماچس پہ جی ایس ٹی ایکولی دینا پڑے گا. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں بھی اگر دودھ کا ڈبہ خریدوں میرے پہ بھی اتنی جی ایس ٹی ہے جتنا آپ پہ ہے. مفتاح صاحب، آپ نے بات شروع کی تھی. جی، گزارش یہ ہے کہ وہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ کیمل دا لاسٹ ہے. لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف ان سے نہیں کہتی کہ آپ بجٹ جو ہے وہ آپ اتنا ٹیکس لگائیں یا فلاں ٹیکس لگائیں. آئی ایم ایف ان سے خسارے کی لمٹ کی بات کرتی ہے، اور کیونکہ آپ اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اخراجات بڑھاتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس لگانا ہے. اب یہ جو بات قرار بھائی کہہ رہے تھے یہ بالکل درست ہے کہ 50 لاکھ روپے کمانے والا اور 50,000 کمانے والا دونوں جو ہیں وہ برابر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جو اس میں اصل ستم ظریفی کی بات وہ یہ ہے کہ جو 50 لاکھ روپے کماتا ہے وہ 20-30 لاکھ روپے بچا لیتا ہے. تو جب وہ بچا لیتا ہے تو اس کی اس آمدن پہ ٹیکس نہیں لگتا. لیکن جو 50,000 روپے یا لاکھ روپے بیچارہ کما رہا ہوتا ہے وہ تو اپنا پوری تنخواہ خرچ کر دیتا ہے، بلکہ 5-10 ہزار روپے ادھار لے کے خرچ کرتا ہے. تو اس کو اپنی پوری تنخواہ کے اوپر سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو وہ اس کا ڈسپروپورشنٹلی ریگریسو افیکٹ ہوتا ہے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی تنخواہ کا یا اپنی آمدن کا زیادہ حصہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں بنسبت صاحب ثروت لوگ.
अच्छा, ये सालाना मनसूबा बंदी की राब्ता कमेटी है, मैंने पहली दफ़ा ये सुना है, बजट से पहले अमूमन ये तखमीने वगैरह लगाती है ताकि उन पे बहस करके उनको हिसाब से बजट बनाया जा सके। इस राब्ता कमेटी का तखमीना ये है, एहसन इकबाल साहब की सदारत में इसका इजलास हुआ, कि इस बरस कौमी पैदावार में 3.7% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाचे इम्कान है कि अगले माली साल के लिए 4% इजाफे का टारगेट मुकर्रर किया जा सकता है, जबकि इन्फ्लेशन के बारे में अंदाज़ा है इन लोगों का कि वो 8.2% के आसपास ही रहेगा, और उनका ख्याल है कि अब भी वो 6-6.5% के आसपास टहल रहा है। फिर इस बुनियाद पे वो ये भी कह रहे हैं कि अगले माली साल में हो सकता है कि सर्विस सेक्टर, ज़राअत और सनत में मजमूई तौर पे 2 मिलियन मुलाजमतें पैदा की जाएँ, उनमें से 1.1 मिलियन वो कह रहे हैं सर्विस सेक्टर में पैदा हो सकती हैं। अच्छा, ये जो तखमीने हैं ज़ाहिर है हर साल लगाए जाते हैं, और हमेशा अच्छे ही तखमीने लगाने चाहिए और लगाए जाते भी हैं, लेकिन ये जो आजकल जो अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं गैर मामूली किस्म के, इस तनाजुर में ये जो तखमीने हैं किस कदर रियलिस्टिक हैं आपके ख्याल में? देखिए, 2 साल पहले जब ये उड़ान पाकिस्तान की बात की थी तो एहसन भाई ने ये कहा था कि हम 28 तक गालिबन या 2028 तक इन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट $60 बिलियन का ले जाएंगे, जिसके मुताबिक हर साल 18% जो था वो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना था या बरामदात बढ़नी थी। इस साल जो है वो अब तक मेरे ख्याल से 8 या 9% बरामदात कम हुई हैं। तो ये तखमीनों का तो ये आप समझ लीजिए कि आप एक तरफ टारगेट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये टारगेट जो होती है ख्वाहिश या उम्मीद हो जाती है, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जो टारगेट की तरफ आपको लेकर जाए। ये जो अभी इन्होंने बात की, इसमें मैं इतनी सी बात करूंगा कि आप ये देखें कि ज़राअत हमारी पिछले साल जो है वो 2.9% बढ़ी है हाल ही इस माली साल में, और सनत हम कह रहे हैं कि 4.1% बढ़ी है, जबकि हुकूमत का हजम जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड पाकिस्तानी रुपीज में वो 8.5% बढ़ गया। यानी कि सबसे तेज जो चीज़ बढ़ रही है वो हुकूमत बढ़ रही है, और उसकी वजह यह है कि आप रिसोर्सेज हुकूमत की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, तो ना फार्मर के पास इतना पैसा है कि वो अच्छी खाद डाल सके, या DAP तो सोच ही नहीं सकता है कि वो डाल सके तो उससे कुछ उसकी पैदावार बढ़े, ना सनतकार जो है वो पाकिस्तान में अब सनतकारी करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आप हुकूमत का शुबा बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो है वो लोगों की मुश्किलात और बढ़ रही हैं, क्योंकि हुकूमत जो खिदमात देना चाहिए, जो सर्विसेज देना चाहिए, वो नहीं दे पा रही। अच्छा मिफ्ताह भाई, ये एक सवाल में यह है कि इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, वो कितनी मुश्किल हालत में होंगे, उन पर कितना प्रेशर होगा? क्योंकि यह तो आप हमारे से बहुत बेहतर जानते हैं कि हर हुकूमत में काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, और इस हुकूमत में आप देखें तो एक मतलब इसाक डार साहब की एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, एक इकोनॉमिक सोच है, और सही है गलत है वो एक अलग बात है। एस्टैब्लिशमेंट और वफाक के बीच में भी, और फिर सूबों के बीच हर एक का फरमाइशी प्रोग्राम भी है, चल रहा होता है। फरमाइशी प्रोग्राम हर बंदे का है, लेकिन जो पाए है वो ही छोटा होता जा रहा है। काफ़ी बातें की जा रही हैं कि औरंगज़ेब साहब के ऊपर मतलब कोई हटाने की बात हो रही है, उनको मतलब आई डोंट नो डिसिप्लिन करने की बात हो रही है। आपके अंदाजे में, हैविंग सीन आप भी इस पोस्ट पर रहे हैं, कितनी डायरेक्शन से कितना प्रेशर झेलना होता है, और क्या आपका ख्याल है वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो अभी तक तो बड़ा अच्छा नेविगेट कर चुके हैं। जहाँ पे उनको पुश बैक करनी होती है वो पुश बैक कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रिलेंट करना होता है वो रिलेंट कर रहे हैं। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, एक अच्छी नौकरी दी हुई है, फॉरेन पॉलिसी में सक्सेसेस भी बहुत हैं, तो लोग ये समझेंगे कि यार डार साहब को एक अपना पोर्टफोलियो तो दिया हुआ है तो काफ़ी है। लेकिन बहरहाल डार साहब के साथ जो एक साहब होते हैं, तारिक बाजवा साहब, बहुत काबिल आदमी हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें, बजट बनाने के अंदर डार साहब भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन सच्ची बात है कि देखें, जो औरंगज़ेब के ऊपर पर्सनल अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन जो असल मसला है वो इट्स नॉट औरंगज़ेब, इट्स शहबाज शरीफ। Unless and until you do fundamental reforms, which is not Aurangzeb's forte, which is not Aurangzeb's domain,
جب تک کہ آپ بنیادی اصلاحات نہیں کرتے، اخراجات حکومت کے کم نہیں کرتے، آپ اچھا نہیں کر سکیں گے. یہ جو پاکستان کے جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، یہ پاکستان کے بدترین 4 سال گزرے ہیں معاشی لحاظ سے. اور میں یہ اس میں شہباز شریف صاحب کو اکیلا اس بات کا مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ ان کو آتا نہیں ہے کام. چکر یہ کہ جیسے جیسے وقت نکلے گا اگر ہم اپنی راہ نہیں موڑیں گے تو بدترین سے بدترین ہو جائے گا. تو اگلے 4 سال اس سے بھی برے نکلیں گے. نہیں مفتاح صاحب، یہ مطلب حکومت میں پاور کوریڈورز میں پوری ریاست میں کوئی لابی ہے بھی صحیح جو کہتی ہے کہ یار ہمیں فنڈامنٹل ریفارمز کی بات سن کے میں کان پک گئے ہیں اب تو یہ نہیں ہوں گی یہ نہیں، لیکن کوئی ہے جو اس چیز کو پش بھی کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اب احسن اقبال کو آپ لے لیں، آج کا ان کا جو بیان ہے، یا ماضی میں بھی کئی اور حکومتی وزراء نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یار وی نیڈ ٹو کمپلیٹلی چینج کورس، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم مدعا پہ کام نہیں چلا سکتے. ٹو بی ویری پریسائز میں بتا دیتا ہوں احسن اقبال نے کیا کہا ہے تاکہ پھر اس حساب سے آپ بات کریں. ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈار صاحب اور اورنگزیب میں کچھ ہو سکتا ہے. یہ بھی احسن اقبال بھی مجھے تھوڑے سے ناخوش اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان نے پانڈا اور یورو بانڈز جو ہیں وہ فروخت کر کے لگ بھگ $1 بلین جمع کیے ہیں. اس میں یورو بانڈز کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 75% ہے اور وزارت خزانہ ظاہر ہے اسے ایک زبردست کامیابی بتا رہی ہے. لیکن جو احسن اقبال صاحب ہیں وفاقی وزیر اقتصادی منصوبہ بندی، انہوں نے کہا ہے کہ یورو بانڈز کی فروخت جو ہے یہ خوشی کی نہیں شرم کی بات ہے. دوست ممالک سے قرضوں کا رول اوور اور بانڈز کے ذریعے رقم جمع کرنا ترقی کرنے کا بہرحال باعزت راستہ نہیں ہے. تو یہ ناخوشی جو ہے بڑی اوپن قسم کی ہے. لیکن یہ کیا صرف بیانات تک ہی محدود رہتی ہے مفتاح بھائی؟ سوال اب سے یہی تھا، یا انٹرنلی بھی کوئی لوگ ہیں جو پش کرتے ہیں کہ سر ہمیں مطلب ایک ٹاپ ٹو باٹم ریویو کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، تمام سیاسی لیڈران یہ سمجھتے ہیں، سب لوگ پالیسی میکر سمجھتے ہیں کہ کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے کہ ہم ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. پہلے تو ہم دوسرے ممالک سے ریلیٹیولی پیچھے رہ جاتے تھے، اب ہم ایبسولوٹلی پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم ایکچولی 2018 کے مقابلے میں بھی غریب ہو گئے ہیں، 2014 کے مقابلے میں غریب ہو گئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ریفارم کرو لیکن میرا ایریا چھوڑ دو. تو ہم کو بڑی بھاشن دی جاتی ہے محب وطنی کی، لیکن اگر آپ NFC ایوارڈ کی بات کریں تو سندھ بھی $1 نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، پنجاب بھی $1 نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اور باقی دونوں صوبے بھی $1 نہیں چھوڑنا چاہتے. اس بات کو جانتے ہوئے کہ وفاق جو ہے وہ ایک دم بینکرپسی کی نیچ پہ، لیکن کوئی 1 4 آنے نہیں چھوڑتا ہے. اسی طرح احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ہر سال PSDP بڑھ جائے. بھائی پیسے نہیں ہیں لیکن PSDP بڑھ جائے. آپ کے بزنس مین چاہیں گے کہ ریفارم ہوتا رہے گا لیکن پہلے ہم کو ٹیکس بریک دے دو. آپ کی حکومت کے MNA چاہتے رہیں گے کہ یار ریفارم بالکل آپ ضرور کریں لیکن جو MNA MPs کے جو پیسے ہیں 25-25 کروڑ کا سالانہ آپ دے رہے ہیں وہ دے دیجئے. تو تمام لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریفارم جو ہے وہ زرار خوروں سے شروع ہو. زرار خوروں صاحب چاہتے ہیں کہ وسط اللہ خان سے شروع ہو اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل سے شروع ہو. کوئی بھی ریفارم اپنی طرف نہیں کرنا چاہتا. اور یہ والی حکومت جو ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی مورل لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے تو یہ تو اتنی ڈرپوک حکومت ہے کہ اس نے تو 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. میرا مقدمہ جو ہے وہ یہی ہے اس حکومت کا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس جگہ پہ آ گیا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انوائبلٹی کی طرف پھر جا رہا ہے، سسٹینیبلٹی اور انوائبلٹی کے درمیان ہی رہتا ہے، تو آپ کیوں ریفارم نہیں کر رہے؟ تو وہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اچھا میرے خیال ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اتنے میں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تھوڑا سا ہینڈل کریں. مفتاح بھائی میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ کیونکہ FBR نے ایک بار پھر اپنا کلیکشن ٹارگٹ مس کر دیا ہے، گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے، تو کیا ہم تیار ہو جائیں، عوام تیار ہو جائے کہ آنے والے بجٹ میں بھی مزید ٹیکس میں اضافہ ہوگا، چاہے وہ سیلری کلاس میں ہو، چاہے وہ GST ہو، کیونکہ بظاہر اور تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں حکومت کا پیسے بنانے کا سوائے کہ اب عوام کو مزید نچوڑا جائے. جی دیکھیے، حکومت آلریڈی IMF سے یہ کہہ چکی ہے کہ ہم 830 ارب روپے کے نئے ٹیکس یا ٹیکس میجرز لیں گے، جس میں سے 400 ارب روپے صوبے اور 430 ارب روپے وفاق لے گا. تو نئے ٹیکس تو ناگزیر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نئے ٹیکس کدھر لگتے ہیں. تو ہم نے جو سنا ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس کے اوپر کچھ ٹیکس ریٹ بڑھا دیے جائیں گے. سولر پینلز کے اوپر جو GST ہے 10% اس کو 18% کر دیا جائے گا.
چھوٹے موٹے ادھر ادھر ٹیکس لگا دیں گے. جو ود ہولڈنگ ٹیکس کٹتے ہیں امپورٹرس کے وہ تھوڑے سے بڑھ جائیں گے, ہول سیلرس کے اوپر کچھ اور ٹیکس لگ جائے گا. لیکن جو بڑا اس کے اندر جو نمبر ہے وہ جی ایس ٹی کا ہے, جو میرے خیال سے نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ جی ایس ٹی بڑھایا جائے. اور جہاں تک سپر ٹیکس کا تعلق ہے, جو کہ ایک نوکری پیشہ لوگوں کی بہت صحیح ڈیمانڈ بھی ہے, جائز ڈیمانڈ بھی ہے, کہ جو سپر ٹیکس لگایا ہے ان کے اوپر 10%, اور جو پچھلے سال 9% کیا تھا, اس میں کچھ کمی لائے تو اللہ کرے اس میں کچھ کمی آئے گی. لیکن اس بات پہ آپ بالکل یہ اطمینان رکھیے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹیکس بڑھ جائے گا, کوئی چیز مہنگی ہو جائے گی. آپ دیکھیں ہم نے پیٹرول کی مد میں بھی اگلے سال جو ہے کچھ 1750 ارب روپے جو ہے وہ وعدہ کر دیا ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم لیوی جمع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج جو پیٹرول کے اوپر 125 روپے آپ لیوی دے رہے ہیں تو وہ ایوریج پہ 140-45 روپے ہو جائے گی. اسی طرح ڈیزل پہ بھی لیوی بڑھ جائے گی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو چوٹ ضرور پڑے گی حکومت کی وجہ طرف سے. اچھا, چوٹ کی بات کی مفتاح صاحب, تو ایک تو دنیا کی معیشت کو بھی تو چوٹ ایک لگی ہوئی ہے نا, اور یہ جو ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے, جو ان قریب تو ایسے نہیں لگ رہا کہ ختم ہونے والی ہے. ابھی آج کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الٹیمیٹم آئی ہے کہ جب تک لبنان پر یہ حملے نہیں رکیں گے تو آپ سمجھیں کہ ہم اور کوئی وایا پاکستان یا وایا اینی بڑی مذاکرات ہم روک رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی ایک طرح سے آئی سی یو میں تھی. اس کے بعد جو یہاں پر ہو رہا ہے, حالانکہ ہم تھوڑی سی ہماری بچت ہوئی ہے, لیکن تھنگز آر گیٹنگ ورس. اگر فرض کریں کہ یہ 2 اور مہینے یا اگست تک یہی سچویشن چلتی ہے کہ نہ جنگ ہے اور نہ امن ہے, اب نہ ہرمز ابھی بھی بند ہے, کبھی کھلا ہے, امریکن ناکہ بندی جاری ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پر کس قسم کا امپیکٹ آنے والا ہے؟ دیکھیے, پچھلے 2 مہینے سے ہمارے یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے. پچھلے مہینے 11% منتھ ایئر آن ایئر مہنگائی تھی, اس مہینے 11.6% مہنگائی ہو چکی ہے. شرح سود پچھلے مہینے 1% بڑھا دیا تھا اسٹیٹ بینک نے, غالباً اگلے مہینے بھی یا اسی مہینے 1% بڑھایا تھا, غالباً اگلے مہینے بھی 1% شرح سود بھی بڑھا دیں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ مہنگائی بھی بڑھ جائے گی اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی, تو روزگار بھی کم ہو جائے گا. تو پاکستانی بالکل مشکل میں آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی قیمت میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہماری حکومت نے یہ کرائسس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 40 روپے پیٹرول پہ مزید ٹیکس بڑھا دیا. تو ہمارے یہاں پھر تو کچھ زیادہ ہی لوگوں کو تکلیف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک مہنگائی جاتی ہے. اب 11.5% تو ہو گئی ہے, لیکن غریب لوگوں کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے, پاکستانیوں کے لیے میرے خیال سے اگلے 4-6 مہینے مزید مشکلات کے ہوں گے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب اتنی مشکلیں پڑ چکی ہیں کہ اب عادت بھی ہو چکی ہے. اچھا, کہ آسان ہو گئی. یہ آپ نے بات کی لیویز وغیرہ کی, 28 فروری کے بعد سے اب تک آج کی تاریخ تک انڈیا نے 2 بار اضافہ کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں. پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ 3 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا, اور اگلی بار جو ہے تقریباً 3.5 روپے لیٹر اضافہ ہوا ہے, گویا 6.5 روپے لیٹر اضافہ ہوا ہے. ہمارے ہاں جنگ سے پہلے تقریباً 250 روپے تھا لیٹر, اور آج آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اگرچہ کہ وہ 100 روپے بڑھاتے ہیں اور اس میں سے کہتے ہیں جا تو بھی کیا یاد کرے گا کس سخی سے واسطہ پڑا ہے, لے 15 روپے کم کر دیے ایک جمعے کو, اور اگلے جمعے کو پھر 7 روپے. تو یہ میرے کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے کہ وہاں 6 روپے بڑھے ہیں پچھلے 2.5 مہینے میں, اور یہاں تقریباً 40% اضافہ ہو گیا ہے. یہ کیا سائنس کیا ہے یہ؟ جی دیکھیں, جس دن 28 فروری کو جب سے یہ جنگ کا اثر شروع ہوا, تو جس دن یہ شروع ہوا اس دن پاکستان میں ڈیزل کے اوپر 76 روپے اور پیٹرول کے اوپر 84 روپے لوی. ٹھیک ہے, 7 مارچ کو آپ نے, جبکہ 1 مارچ کو جو آپ نے پرائس سیٹ کری وہ 15 مارچ تک کی تھی. کمپنیوں کے پاس 28 دن کی انوینٹری پڑی تھی جس میں وہ جنوری میں بھی خرید چکے تھے مال, مگر آپ نے 7 مارچ کو پرائس بڑھا دی. کیوں؟ آپ کو ڈر تھا کہ شارٹیج ہو جائے گا, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اور مجھ جیسے لوگ بول رہے تھے کہ اگر آپ کو شارٹیج کا ڈر ہے تو 1 ہفتے کے لیے ٹیکس بڑھا لو اور حکومت کو پیسے مل جائیں گے. لیکن آپ نے وہ کمپنیوں کو گفٹ دے دیا 55 روپے بڑھا کے. پھر اس کے بعد پورا مہینہ آپ ڈیزل مہنگی جو ڈیزل کی پرائس تھی وہ آپ نے امپورٹڈ پرائس پہ رکھی,
جبکہ 70% ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں بنتا تھا تو آپ نے 100-150 روپیہ ڈیزل پہ ایکسٹرا دیا. اب جیسے لوگ پھر اس کے اوپر چلاتے رہے لیکن وہ ہم سے ہماری بات 1-1.5 مہینے بعد ان کو سمجھ آئی. حکومت نے یہ کیا ہے کہ حکومت نے جو کہ 84 روپے کی ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر وہ آج 122 روپے ٹیکس ہے پیٹرول کے اوپر لیوی. اس کے علاوہ 25 روپے اور ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی کا اور تھوڑی سی اور بھی یہ چیزیں ہیں. تو آپ آج جو ہے پیٹرول کے اوپر 150 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ آپ 28 فروری کو جو تھا وہ پیٹرول کے اوپر 100 روپے سے دے رہے تھے تو 50 روپے تو آپ کا ٹیکس بڑھا دیا. اسی طرح ڈیزل کے اوپر جو تھا وہ 74 روپے ٹیکس تھا اور کوئی 20 روپے ڈیوٹی تھی, آج 35 روپے ڈیوٹی ہے لیکن انہوں نے لیوی بہرحال کم کر دی ہے اور 49 روپے کر دی ہے. تو حکومت نے اس کرائسس سے فائدہ اٹھا کے اپنی تجوری بھرنے کے لیے پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس 84 سے لے کر لائک آئی سیڈ کہ 122 روپے کر دیا ہے. بنگلہ دیش نے ایک بڑا بیلنس کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ریفائنریز کے پروفٹ بھی کم کیے, حکومت نے کچھ اپنی طرف سے پیسے دیے, کچھ ٹیکس ریونیوز کی طرف سے کم دیے اور کچھ جو ہے وہ کنزیومر پہ پاس آن کیا ہے جو 15% کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ سارے کے سارا کنزیومر کے اوپر پاس آن کر دیا ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ. ہاں لیکن انڈیا کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے, وہ بھی آئل اپنا امپورٹ ہی کرتا ہے نا. انڈیا کے پاس $600 بلین ہیں سر. جب $600 بلین ہوتے ہیں تو بہت ساری گیدڑ سنگھیاں ہو سکتی ہیں. جب آپ کے پاس $600 بلین ریزرو میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ عرصے تک افورڈ کر سکتے ہیں یہ نقصان برداشت کرنا ہے, یہ فورن کرنسی کا ڈپلیشن ہونا. یہاں پہ بھی آپ اس کی ایک آرگیومنٹ یہ کر سکتے تھے مثال کے طور پہ کہ جب آپ اگر 100-150 ارب روپیہ سبسڈی دے دیتے تو آپ کی مہنگائی نہیں بڑھتی اور مہنگائی نہیں بڑھتی تو شرح سود نہیں بڑھانا پڑا. اب جب حکومت نے 1% شرح سود بڑھایا ہے تو آپ کے ویسے ہی 500 ارب روپے کے سود میں نقصان ہو گیا, تو اس سے تو بہتر تھا کہ شاید سبسڈی دے دیتے. تو ہندوستان نے کچھ اور حساب کیا ہوگا. مجھے ہندوستان کی معیشت کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ 600 ارب ڈالر ہوتے ہیں تو آپ کچھ عرصے تک فیصلے اپنی مرضی کے کر سکتے ہیں اور جب آپ پوری دنیا کے مقروض ہوتے ہیں تو آپ کو فیصلوں کی جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. باٹم لائن یہ ہے سر, باٹم لائن یہ ہے. مفتاح صاحب بہت بہت شکریہ, اور اس طرح کی ڈپریسنگ گفتگو اگلے 2-3 دن تک چلتی رہے گی اور پھر اس کے بعد بجٹ آ جائے گا. اس میں سے کوئی نہ کوئی خوشی کا پہلو ہم نکالنے کی کوشش ضرور کریں گے. کوشش کریں گے لیکن نہیں ہوتا. چلے کوشش کریں گے.